پڑھنے کے فضائل کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت جمعہ کے دن ہے، یعنی جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مقدس اور متبرک دن اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور نیکی کمانے کا ایسا مقدس دن عطا فرمایا ہے، اور ایسا موقع فراہم عطا کیا ہے کہ اگر پورے ہفتے میں ہمیں نیکی کرنے میں اگر نیکیوں میں کوئی کمزوری ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے۔ یعنی لو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خوب نیکی کرو، خوب نماز پڑھو، خوب صدقہ کرو، خوب درود پاک پڑھو، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو، خوب غریبوں کی مدد کرو، خوب صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ جمعہ کا دن ایسا مقدس دن ہے کہ جن کے تعلق سے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کے دن ایک نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خوب نیکی کرو، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو، خوب صدقہ و خیرات کرو، خوب غریبوں کی مدد کرو، اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن فرائض کا خوب اہتمام کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اگر آپ جمعہ کے دن جیسے علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن ایک نیکی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اسکیم ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک نیک کا کام کریں گے تو 70 گنا ہمیں اجر دیا جائے گا، 70 گنا ہمیں ثواب ملے گا۔ جیسا کہ دنیاوی مثال میں آپ کے سامنے رکھو، اگر کھارگھر میں کسی دکانوں میں یہ اعلان ہو جائے کہ یہ سامان جس میں 25% یا 50% جو ہے ڈسکاؤنٹ ہے، یا ایک خریدو اور دوسرا فری ہے، تو ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے نفع کمانے کے لیے، دنیا کو نفع حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے لائن لگاتے ہیں، قطار در قطار لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جو اسکیم کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائے، اس سے جو ہم نفع کمائے۔ یعنی اگر کسی چیز میں 50% ڈسکاؤنٹ ہو، 25% ڈسکاؤنٹ ہو، ایک خریدو دوسرا فری، تو اس نفع کو کمانے کے لیے، اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اور لائن پر کھڑے ہو کر گھنٹے 10 گھنٹے انتظار بھی کرتے ہیں۔ لیکن پیارے، ہر جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اسکیم کا اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ ایسا مقدس دن ہے، اگر جمعہ کے دن آپ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کے بدلے آپ کو 70 گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا، 70 گنا اجر ملے گا۔ ہر جمعہ یہ اعلان ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا جو دن ہے، جمعہ کے دن جو ہے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک اونٹ
جن کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ قیمت ہے، اور پورے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ 4 دن آتا ہے، اور جمعے کے دن 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے جمعہ کے دن کا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا شخص آتا ہے تو اسے جو ہے 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر جو ہے 1 بکرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر 1 مرغے کا، پھر 1 انڈے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ 1 اونٹ خریدنے جائیں تو 1 اونٹ کی قیمت 2 لاکھ ہے، اور آپ کو پورے مہینے میں 8 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ یوں کہ اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آئیں گے تو آپ کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پیاری جمعہ کا دن ہمیں اور آپ کو چاہیے تمام کاموں کو چھوڑ کر پہلے جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو جائے، اور سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے جمعہ کی نماز کی مسجد میں پہنچ جائے۔ حضرات محترم، جمعہ کا ایسا مقدس دن ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ہر مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے انہیں اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے انہیں گائے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ آتے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں، ان کے حصے میں نیکیاں لکھے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ امام صاحب خطبہ کے لیے منبر شریف پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اور پھر فرشتے امام صاحب کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پیارے پتہ چلا اور معلوم ہوا جو خطبہ سننے سے پہلے، خطبہ سے پہلے جو مسجد آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن جو خطبے کے بعد آتے ہیں وہ پھر جو ہے نیکیاں لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے آنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، جیسے ہم اور آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال و متاع، دنیا کے مال و زر، مال و دولت کو کمانے کے لیے ہمارے اندر ایک لالچ ہوتی ہے، ہم حریص ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، یہ کام کرے، یہ بزنس کرے، یہ دکان ڈالے، یہ کاروبار کرے، تاکہ ہماری مال و دولت میں زیادتی ہو، ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہو۔ جس طریقے سے ہم مال و دولت کے لیے لالچ ہے، جس طریقے سے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم حریص ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے بھی ہمیں حریص ہونا چاہیے، ہمیں لالچ ہونا چاہیے کہ اگر یہ نیک کام کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملے گی۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اگر 1 نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو ہے خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، خود حضور پر درود پاک پہنچائیں گے، خود غریبوں پر جو ہے مدد کریں گے، خود صدقہ و خیرات کریں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کریں گے۔ جب آپ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو اٹھائیں گے، اپنے مالوں کا خرچ کریں گے، 1 نیکی کرنے سے 70 ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ دنیا کا نفع اور دنیا کمانے کے لیے حریص ہوتے ہیں، لالچ ہوتے ہیں، ایسے ہی نیکیاں کمانے کے لیے آپ حریص ہو جائے، لالچ ہو جائے کہ کوئی بھی چھوٹا سے
छोटा काम हो, हम जरूर इस नेक काम को करेंगे, हम जरूर इस अच्छे काम को करेंगे। अगर इस अच्छे काम को करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हमें नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हमें अज्र अता फरमाएगा। तो हमें अपने अंदर इस चीज की कोशिश लानी है कि जिस तरीके से हमें दुनिया को हासिल करने के लिए हम जो है लालच है, इसी तरीके से नेकियां कमाने के लिए भी हम हरीस हो जाए और लालच हो जाए। जब हम नेकियां कमाने के लिए हरीस और लालच हो जाएंगे तो फिर हम जरूर 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेंगे, फिर जरूर हम जो है झूठ से बचेंगे, फिर जरूर हम जो है नेकियों के हर काम को करने में सबकत ले जाएंगे, नेकियों के काम करने में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत या इब्न आदम इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुबाल फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती है, नेकी पुरानी नहीं होती है। वज़्ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा, गुनाह भुलाया नहीं जाता है। वद्दय्यानु ला यमूत, और फैसला करने वाले को मौत ना आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। या इब्न आदम इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, ये इब्न आदम जो करना है कर ले, जो चाहे कर ले, लेकिन जैसा करोगे वैसा ही अमल पाओगे, सो करोगे वैसे ही भरोगे। हमें यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा बराबर भी नेक काम किए हो, खैर वाला काम किए हो, अच्छे काम किए हो, तो उसका भी बदला मिलेगा, उसका भी अज्र मिलेगा और उसे भी दिखाया जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर जर्रा बराबर भी बुराई वाले काम किए हो, बुरे काम किए हो, तो उसे भी क़यामत के दिन दिखाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी पुरानी नहीं होती है। आप नेक काम करें, वो जो है पुरानी नहीं, हर नेक काम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल है। बस उसमें रिया नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर नेक काम में अगर दिखावा हो, किसी गरीब की मदद करने में, किसी फकीर की मदद करने में, किसी यतीम और मिस्कीन की मदद करने में अगर रियाकारी हो, दिखावा हो, तो फिर वे नेक काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला, नेकी बुराई, नेकी जो है पुरानी नहीं होती है। वज़्ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाए नहीं जाते हैं। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी गुनाह का काम अगर जर्रा बराबर भी हो तो उसे भुलाया नहीं जाएगा। यानी आज तो हमारा हाल ये है कि अगर हम चंद घंटे पहले कोई गुनाह का काम करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, हम भूले बैठते हैं। लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें ये बता रहे हैं, हमें ये याद दिला रहे हैं कि आप जो गुनाह करते हैं, आप जो गुनाह के काम करते हैं, आप तो भूल गए हैं, लेकिन फरिश्ते जो आपके गुनाह को लिख रहे हैं और जो क़यामत के दिन फैसला करने वाले हैं, वो आपके गुनाह को भूलने वाला नहीं है। वो ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाए नहीं जाएंगे। आप अगर जर्रा बराबर भी गुनाह किए हैं तो उसकी सजा आपको दी जाएगी, उसकी सजा आपको होगी। तो गुनाह जो है कोई भी काम हो, छोटा से छोटा गुनाह
गुनाह हो, गुनाहों को भुलाया नहीं जाता है, गुनाहों को भुलाया नहीं जाएगा। तो पता चला और मालूम हुआ हम गुनाहों को भूल जाते हैं, लेकिन जो फैसला फरमाने वाला है वो दय्यान ला यमूत, जो फैसला फरमाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वो अल्लाह जो हमारे दिल के धड़कनों से बाखबर है, जो हमारे दिल के हालात को जानता है, हमारे दिल में क्या चलते हैं। बात और गुफ्तगू तो हम बाद में करते हैं, लेकिन उस बात और गुफ्तगू को करने से पहले हमारे इस दिल में उसका एहसास होता है, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में क्या चल रहा है उस बात से भी अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हालात को जानने वाला है, और वही अल्लाह रब्बुल इज्जत जो क़यामत के दिन फैसला लेने वाली जात होगी। तो वो दय्यान ला यमूत, और जो फैसला लेने वाले हैं उनमें मौत ना आएगी। ये इब्ने आदम जो चाहे कर लो, यानी ये दुनिया है ये दारुल अमल है, और आखिरत वो दारुल अजर है, यानी ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है, यानी ये अमल का घर है। इस दुनिया में आप जिस तरीके से अच्छे काम करेंगे, जितना चाहे नेक काम कर ले, जितना चाहे अच्छा काम कर ले, और ये याद रख ले कि जब तक हमारी जिस्म में हमारी रूह बाकी है तब तक ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, तब तक ही हम नेक वाले काम कर सकते हैं। जैसे ही हमारी इस जिस्म से हमारी रूह अलग हो जाएगी, हमारी रूह खत्म हो जाएगी, तो अमल के सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, अमल के सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया जो है ये दारुल अमल है। इस दुनिया में हमें और आपको जितना हो सके अमल वाला यानी नेक काम करना है, अच्छा काम करना है, और नेकी में आगे से आगे बढ़ना है, और नेकियों में सबकत करना है। ये दारुल अमल है। वज़म्बु ला युंसा, गुनाहों को भुलाया नहीं जाएगा। वह दय्यान ला यमूत, और जो फैसला करने वाले हैं जो है उन्हें मौत न आएगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये इब्ने आदम ये दुनिया है, इस दुनिया में जैसे चाहो अमल कर लो, अगर नेक काम करोगे तो नेकियों का अज्र तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मिलेगा। और अगर इस दुनिया में तुम सिर्फ और सिर्फ बुराई के अड्डे को जो है सजाओगे, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुरे कामों में लगे रहोगे, गुनाहों में मुलविस रहोगे, गुनाहों में लगे रहोगे, नमाज को छोड़ने में लगे रहोगे, अपने माँ और बाप की नाफरमानी में रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री और नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तुम्हारे साथ ऐसा ही मामला फरमाएगा। प्यारे, आज हम जिस हाथ से गुनाह कर रहे हैं, जिस पैर से गुनाह कर रहे हैं, इन तमाम आज़ा से, जिस आँख से गुनाह कर रहे हैं, जिस कान से गुनाह के काम को सुन रहे हैं, ये तमाम आज़ा जो है क़यामत के दिन हमारे मुखालिफ हो जाएगा। यानी अगर हम इस हाथ से गुनाह के काम को अंजाम दिए हैं, इस हाथ से किसी गरीब को सताए हैं, किसी यतीम को सताए हैं, किसी मिस्कीन को सताए हैं, किसी की जमीन को हड़प लिए हैं, तो यही हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है बोल उठेगा कि ये फला बंदा है जिसने मुझसे इस काम को लिया था, इस गुनाह के काम को लिया था, इस बुरे काम को लिया था। उस दिन जो है फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। आज अगर दुनिया में हमारा कोई ऐब किसी के सामने बयान हो जाता है तो हम जो है अपने चेहरे को दूसरे के सामने दिखाने से शर्मसार हो जाते हैं। लेकिन कयामत का दिन ऐसा हौलनाक होगा, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जहां हर लोग मौजूद होंगे, और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह होगी, और अल्लाह की बारगाह में जब ये हमारे हाथ हमारे मुखालिफ फैसला करेंगे, हमारे मुखालिफ बोलेंगे कि यही हाथ है जिससे इसने जो है
برے والے کام کیا تھا تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی کام ہے جس کان سے اس نے برے چیزوں کو سنا تھا، برے والے کام کو سنا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی ہماری زبان ہے، جو زبان اللہ کی بارگاہ میں بولے گی کہ یہ زبان ہے، اس زبان سے دوسروں کو گالی دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، اسی زبان سے ہے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا، دوسروں کو جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کہا کرتا تھا۔ یہی زبان بول اٹھے گی، یہی پیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بول اٹھے گا کہ میرے ذریعے زنا کے اڈوں میں جایا کرتا تھا، میرے ذریعے جو ہے شراب کے اڈوں میں جایا کرتا تھا، میرے ذریعے جو ہے ایک دوسروں کی برائی کرنے کے لیے ایک دوسروں کی گھر میں جایا کرتا تھا، رشتے کو توڑنے کے لیے میرے ذریعے سے جایا کرتا تھا۔ تو یہ پیر جو ہے اس وقت ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ آج ہم جس اعضاء سے، جن حصے سے جس گناہ کے کام کو کرتے ہیں، ہر گناہ جو ہے قیامت کے دن ہر اعضاء، ہر پارٹس جو ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ لیکن پیارے یہ بھی یاد رکھو، اگر ہم اس زبان سے نیک کام کیے ہیں، اس زبان سے اچھے کام کیے ہیں، اچھی بات بولے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیے ہیں، اچھی بات کیے ہیں، دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے کہے گئے، دوسروں کو برائی سے روکنے کے لیے کہے گئے، تو یہی بات جو ہے، یہی زبان اللہ کی بارگاہ میں پکارے گی، اے میرے مولا، یہ ایسا انسان ہے کہ میرے ذریعے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا، دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتا تھا، تیرے دین کو پھیلایا کرتا تھا۔ پھر دیکھیے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہی ہاتھ سے اگر آپ اچھے کام کیے ہیں اور نیکیوں والے کام کو انجام دیے ہیں، تو یہی ہاتھ جو ہے ہمارے سپورٹ میں اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے میرے مولا، یہ ایسا بندہ ہے جس نے میرے ذریعے اچھے کام کو انجام دیا تھا، نیکیوں والے کام کو انجام دیا تھا۔ المختصر ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس ہیں، اگر ہم ان تمام چیزوں سے اچھے کام کریں گے، اچھے کام کو انجام دیں گے، نیکیوں والے کام کریں گے، تو یہی اعضاء جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سپورٹ کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے، دونوں چیزوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس جسم کے اعضاء سے، اس جسم کے پار سے اچھے کام کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر اسی جسم کے اعضاء سے اگر برے والے کام کریں گے، برائی والے کام کریں گے، تو یہی ہمارا مخالف ہو جائے گا، اور یہی جو ہمیں آخرت میں سزا دلائے گا۔ تو حضرات محترم، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے جو چاہے کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یا ابن آدم اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یہ ابن آدم، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جو چاہو کر لو، لیکن جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ دنیا میں اگر اچھا کرو گے تو ان اچھائی کا آپ کو بدلہ ملے گا، دنیا میں اگر نیک کام کرو گے تو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور اگر دنیا میں برے والے کام کرو گے، برائی کے کام کو انجام دو گے، جھوٹ بولو گے، نمازوں کے چھوڑو گے۔ فرض اعظم نماز ہے، سب سے بڑا فرض نماز ہے، سب سے بڑا فرض روزہ ہے، سب سے بڑا فرض زکات ہے، سب سے بڑا حج جو ہے، سب سے بڑا فرض حج ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ادائیگی ضروری ہے۔ آپ لاکھوں فاتحہ کر لیں، لاکھوں درود پڑھ لیں، لاکھوں کچھ کر لیں، اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، اس کے تعلق سے اللہ آپ کو جو سزا عطا فرمائے گا۔ نماز نہ چھوڑیں، اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان فرض کو چھوڑ کر نفل میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں، جلسے جلوس خوب کر رہے ہیں، فاتحہ خوب کر رہے
رہے گئے, چھٹی میں ہر سال اجمیر شریف جا رہے گئے, ہر عرس میں کچوچا بریلی جا رہے گئے, لیکن وہی نوجوان نماز چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے, وہی نوجوان روزہ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. پیارے نوجوانوں سنو, آپ لاکھوں جلسے کر لیں گے, اگر نماز چھوڑ رہے گئے تو یہ جلسہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے میں فرض نماز باقی ہے, فرائض باقی ہے, تو یہ جتنے بھی نیک یعنی نفل چیزیں ہیں, یہ نفل چیزوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے, آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے. تو پتہ چلا اور معلوم ہوا نفل سے زیادہ ہمیں فرض میں زیادہ دینا چاہیے, نفل سے زیادہ ہمیں جو ہے فرائض میں زیادہ دینا چاہیے. آج ہمارا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ آج جلسے اور جلوس میں جو ہم اور آپ ہمارے نوجوان جاتے ہیں, جب کوئی نعت پڑھتا ہے تو نعت جو ہے خود غور سے سنتے ہیں, اور نعت جب تک ہوتی ہے نعت کی محفل میں رہتے ہیں, جیسے کہ نعت شاعر نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہر کوئی نوجوان جو ہے اس جلسے سے نکل جاتے ہیں. پیارے نعت سننا یہ تو عبادت ہے, لیکن اس سے زیادہ فرض جو ہے تقریر سننا ہے. اس لیے کہ آپ تقریر سنیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی, تقریر سنیں گے آپ جو ہے آپ کو علم ہوگا, آپ کو معلومات ہوگی. لیکن نعت سننے سے یہ صرف عبادت ہے, آپ کے اندر کوئی معلومات نہیں آئے گی. اور آج جو ہے یہ ممبئی کے حالات تو صحیح ہے, لیکن یو پی, بہار, بنگال, مدھیہ پردیش, ان تمام جگہوں کے حالات کو آج دیکھیں گے. جلسے دروس خوب ہوتے ہیں, لیکن جلسے میں جب تک نعت پڑھی جاتی ہے تب تک تو سب لوگ پورے نوجوان ہمارے خوب غور سے بیٹھے رہتے ہیں, اور کچھ جو ہے ایسے نعت خواہ جو نچنیا والے عادت میں ناچ پڑھتے ہیں. جیسا کہ آج میں مدرسہ غریب نواز کھارگھر سے اس چیز کا اعلان کرتا ہوں, جیسے آپ شبیر برکاتی کو سنتے ہوں گے, یہ شبیر برکاتی ایسا نعت خواہ ہے جو نعت پڑھتا ہے, خود بھی ڈانس کرتا ہے, اور ہمارے پورے نوجوان اس کی نعت کو سن کر ڈانس کرتے ہیں. وہ نعت پڑھتا ہے, قوالی کی طرح نعت پڑھتا ہے. یہ عرفان رضا قادری غریب نواز سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آپ کے جلسے میں شبیر برکاتی یا کفیل انور نقیب اگر آئے تو اس جلسے کا بائیکاٹ کیجیے. اس لیے کہ یہ دونوں ایسے ہیں جو آج 2-4 دن پہلے ہمارے بہار پورنیا میں ایک جلسہ ہوا تھا. ہمارے پورنیا کے بہت بڑے عالم مفتی شہریار خان جو حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہے, یہی شبیر برکاتی جب نعت پڑھ رہا تھا تو نعت کے درمیان بہت سارے ہمارے نوجوان ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے, پیسے لٹاتے ہوئے نظر آئے, اور نچنیا کی طرح یہ نعت پڑھتا ہے. تو وہ شبیر برکاتی کی جب مفتی شہریار صاحب نے اصلاح کی تو وہی شبیر برکاتی انگلی دکھاتا ہوا نظر آیا, اور انہوں نے مفتی صاحب کی شان میں گستاخی, اور میں اس چیز کا پورے بہار, یو پی اور مدھیہ پردیش کے تمام رہائش اور لوگوں سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک شبیر برکاتی اور کفیل انور نقیب, یہ کفیل انور بھی جو ہے مفتی صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ کفیل انور کہتا ہے یہ شہریار صاحب, مفتی صاحب جب آپ کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہا ہے تو آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کفیل انور تو کہے گا, تو بتائے گا کہ جلسے میں مفتی شہریار کیوں آئیں گے, کیا تو ٹھیکیدار ہے, کیا تو ذمہ دار ہے. وہ ایسا مفتی شہریار ہے, وہ ایسا حق بولنے والا ہے جو ہر حال میں حق بولتا ہے. مفتی شہریار کی تقریر آپ سنیے, 2 سے 2.5 گھنٹے ان کی تقریر ہوتی ہے, پوری اسلامی تقریر ہوتی ہے. نوجوان ان کی تقریر سن کر جو ہے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, اور یہ نقیب کفیل انور کہتا ہے کہ تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس جلسے میں کفیل انور اور شبیر برکاتی کو بلایا جائے اس جلسے کا پورے بہار والے, ہمارے سیمانچل والے, یو پی والے اس جلسے میں نہ جائے, اور جب تک یہ دونوں حضرت مفتی شہریار سے توبہ نہ کر لے, معافی نہ مانگ لے, آپ جو ہے اس
دونوں کی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. پورے علماء اہل سنت ہم ان کی بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جب کسی بھی جلسے میں اگر ایسے نعت خواہ کو بلایا جائے جو نچنیا کی طرح نعت پڑھتا ہے, ڈانس کر کے نعت پڑھتا ہے, تو ایسے نعت خواہ کو اس وقت جو ہے فوراً کہہ دے کہ تمہیں نعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے منبر رسول کا ادب نہیں ہے, جسے منبر رسول کا ادب کرنے کا طریقہ نہیں ہے, اسے نعت پڑھنے کا بھی جو ہے حق حاصل نہیں ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم تمام لوگ جو ہے ابھی تقریر سنے اور ہم نے تقریر کیا, اس تقریر پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, اور خصوصاً ہم تمام لوگوں کو نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ سبقت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں, اپنے اپنی صفوں کو اعلان اگر کسی کے پاس